محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ناظرین حضرات، فارسی قواعد و انشاء میں آج ہمارا سبق درس نمبر 26 اسم مفعول ہے۔ اسماء مشتقہ کا بیان شروع ہو گیا ہے۔ اسم مشتق کی 6 قسمیں ہیں، جن میں پہلی قسم اسم فاعل ہے۔ اب تک اسم فاعل کا بیان مکمل ہوا۔ اب دوسرے مشتق اسم مفعول کا بیان شروع کیا جاتا ہے۔ اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جس پر فعل واقع ہو۔ واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس پر جا کر فعل پڑے، جس میں فعل کا اثر ہو، جس پر جا کر فعل پڑے یا جس میں فعل کا اثر ہو، تو یہ واقع ہونے کا مطلب ہے۔ جیسے فارسی میں زدہ، مارا ہوا، تو مارا ہوا یہ اسم مفعول ہے۔ یہ ایسا اسم مشتق ہے کہ اس پر فعل واقع ہوا ہے۔ واقع یعنی پڑا ہے، اس میں فعل کا اثر ہوا ہے۔ اسی طرح خوردہ، کھایا ہوا، تو یہ بھی ایسا اسم مشتق ہے کہ اس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہے، یعنی فعل اس پر پڑا ہے، فعل کا اس پر اثر ہوا ہے۔ تو اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جس پر فعل واقع ہو۔ اسم فاعل کی طرح اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ جس طرح اسم فاعل کی 2 قسمیں تھیں، اسم فاعل قیاسی اور اسم فاعل سماعی، تو اسی طرح اسم مفعول کی بھی 2 قسمیں ہیں، اسم مفعول قیاسی اور اسم مفعول سماعی۔ اسم مفعول قیاسی کیا ہے؟ کہ وہ اسم مفعول جس کے بنانے کا کوئی قاعدہ ہو، جس اسم مفعول کے لیے بنانے کے لیے قاعدہ ہے کہ اس قاعدے سے بنایا جا سکتا ہے، تو وہ اسم مفعول قیاسی کہلائے گا۔ اور جس اسم مفعول کے بنانے کے لیے کوئی قاعدہ نہ ہو، بلکہ جیسا اہل فارس سے سنا گیا ویسا ہی استعمال کیا جائے گا، بولا جائے گا، اپنی طرف سے کچھ رد و بدل نہیں کر سکتے، تو ایسے اسم مفعول کو اسم مفعول سماعی کہا جائے گا۔ قیاسی 2 قسمیں ہیں، قیاسی اور سماعی۔ اسم مفعول قیاسی کے بنانے میں قاعدے کی رعایت ہوتی ہے۔ بنانے میں قاعدے کی رعایت ہوتی ہے، یعنی قاعدے سے بنایا جاتا
اور سماعی کے لیے کوئی مستقل قاعدہ نہیں ہوتا۔ جیسا اہل فارس سے سنا گیا ویسا ہی استعمال کیا جائے گا۔ اس میں مفعول قیاسی بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے صیغہ واحد غائب پر ہا بڑھا دیا جائے۔ صیغہ واحد غائب پر ماضی مطلق میں صیغہ واحد غائب پر ہا بڑھا دیا جائے تو اس میں مفعول کا صیغہ واحد بن جائے گا۔ جیسے پخت سے پختہ، تو پخت ماضی مطلق ہے تو اس کے بعد ہا بڑھا دیں پختہ تو یہ اس میں مفعول ہو گیا، معنی ہوگا اس کا پکایا ہوا۔ اور اگر ماضی مطلق کے آخر میں بجائے ہا کے گان بڑھا دیا جائے تو جمع کا صیغہ بن جاتا ہے۔ جیسے آموخت سے آموخت گان، سیکھے ہوئے، تو آموخت ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب ہے، اس کے آخر میں ہا کے بجائے گان بڑھایا تو یہ اس میں مفعول کا صیغہ جمع ہو گیا، معنی ہوگا اس کا آموخت گان کا سیکھے ہوئے۔ اور کبھی ہا بھی زیادہ کرتے ہیں، ہا الف زبر ہا، اس میں مفعول جمع کا صیغہ بنانے کے لیے کبھی ہا الف زبر ہا بھی بڑھا دیتے ہیں گان کے بجائے۔ جیسے آفرید سے آفرید ہا، تو آفرید ماضی مطلق، اس سے اس میں مفعول کا جمع کا صیغہ بنایا تو گان نہیں بڑھایا بلکہ ہا بڑھا دیا، آفرید ہا، معنی ہوا اس کا پیدا کیے ہوئے، پیدا کیے ہوئے۔ تسہیل المصادر میں اس میں مفعول قیاسی بنانے کا قاعدہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ مصدر کے آخری نون کو ہا سے بدل کر اس میں مفعول بناتے ہیں۔ جیسے پروردن سے پروردہ، تو اس میں مشتق اس میں مفعول کو مصدر سے بنایا اور اس میں ماضی مطلق سے بیان کیا ہے۔ اور کچھ اس طرح کی بات کی گئی ہے کہ واحد کے صیغے میں ہا بڑھاتے ہیں، جمع کے صیغے میں گان بڑھاتے ہیں۔ قاعدے میں تفصیل کی ہے کہ واحد کے لیے اس طرح کرتے ہیں، جمع کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ تسہیل المصادر میں اس طرح سے نہیں کہا گیا، اس میں کہا کہ اگر آخری حرف ہا ہو تو اس کو گان سے بدل دیتے ہیں، ہا کو ہی گان سے بدل دیا جاتا، جیسے پروردہ سے پروردگان۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ تسہیل المصادر سے الگ اور نئی چال چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے الگ اور کچھ نیا ہو۔ جو پرانی کتاب ہے تسہیل المصادر، اس سے الگ اور کچھ نیا، اور اسی نئے پن میں یہ غلطی کر جاتے ہیں، جیسا کہ پیچھے بہت ساری غلطیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔
اب ان سب باتوں کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، جو تسہیل المصادر میں بیان کیا گیا ہے وہ ناقص یا ادھورا نہیں ہے، جامع ہے، صحیح ہے، لیکن اس سے الگ بیان کیا ہے، اس میں الگ انداز، الگ روش۔ خیر، اسم مفعول سماعی بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ اب اسم مفعول سماعی بنانے کا کوئی مستقل قاعدہ نہیں ہوتا، سیدھی سیدھی بات ہے۔ تب اس کے قاعدے ایک طرف اوپر لکھا ہے کہ قاعدہ نہیں ہے مستقل، اور اب قاعدہ بیان کر رہے ہیں۔ بنانے کا قاعدہ یہ ہے، اب اگر یہ صورت بیان کرنی ہے تو یہ ہو کہ کبھی اس میں مفعول سماعی میں ایسا ہوتا کہ امر حاضر کے آخر میں ہا بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی کہ قاعدہ ہو گیا، یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہا بڑھا کر اس میں مفعول سماعی بنا دیتے ہیں امر حاضر کے۔ قاعدہ نہیں ہے یہ، اہل فارس ایسا کسی کسی کے ساتھ کر دیتے ہیں، اس کو قاعدہ کہنا یہ غلط ہے۔ اس میں مفعول سماعی بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ امر حاضر کے آخر میں ہا لگا دیتے ہیں، جیسے پذیر امر ہے، پذیر، اس کے آخر میں ہا بڑھا دیا تو ہو گیا پذیرہ، معنی ہوا اس کا قبول کیا ہوا۔ کبھی امر حاضر اور ماضی مطلق کے آگے اس میں نکرہ لگا دینے سے بنتا ہے، کبھی امر حاضر اور ماضی مطلق کے آگے کے نیچے قلم سے لکھا پہلے اس میں نکرہ لگا دینے سے بنتا ہے۔ اب یہ بھی کچھ نئی چال ہے، پہلے پرانا لفظ تھا، انہوں نے ایک نیا لفظ کا استعمال کیا آگے جو کہ نامناسب رہا، اس لیے پین سے لکھنے کی ضرورت پڑ گئی۔ کیا ضرورت تھی آگے کرنے کی؟ پرانی کتابوں میں پہلے ہے تو اس کو ہٹا کے ایک نیا لفظ رکھا آگے۔ کبھی امر حاضر و ماضی مطلق کے پہلے اس میں نکرہ لگا دینے سے بنتا ہے، جیسے مصلحت آمیز، مصلحت ملا ہوا، تو آمیز فعل امر ہے، اس سے پہلے مصلحت اسم بڑھا دیا تو یہ اس میں مفعول بن گیا، مصلحت آمیز، مصلحت ملا ہوا۔ اور ماضی مطلق کے پہلے اس کی مثال ہے نیم برشت، نیم برشت، آدھا بھنا ہوا، نیم آدھا، برشت بھنا ہوا۔ یہ برشت ماضی مطلق ہے، برشتن سے، برشتن کا معنی ہے بھوننا، تو ماضی مطلق سے پہلے ایک اسم بڑھایا نیم، اور یہ اس میں مفعول ہو گیا نیم برشت، آدھا بھنا ہوا۔ کبھی امر حاضر کے آخر میں الف نون حالت بتانے کے لیے آتا ہے، جیسے گریاں، روتا ہوا، روتا ہوا، حالت بتا رہا ہے یہ الف نون، گریاں روتا ہوا۔ جیسے کہا جائے زید روتا ہوا آیا، تو مطلب آتے وقت اس کی حالت یہ تھی کہ وہ رو رہا تھا، تو گریاں روتا ہوا۔ اور کبھی ماضی کے آخر میں لگانے سے اس میں مفعول بن جاتا ہے، ماضی مطلق
ماضی کے آخر میں الف را لگانے سے اس میں مفعول بن جاتا ہے۔ جیسے گرفت ماضی ہوا، یہ اس کے آخر میں الف را بڑھا دیا، گرفتار تو معنی ہو گیا اس کا پکڑا ہوا، گرفتار پکڑا ہوا۔ یہ آج کا سبق ہوا۔ اس میں مفعول کی تعریف اور اس میں مفعول کی دو قسمیں، قیاسی سماعی، اور اس میں مفعول قیاسی بنانے کا قاعدہ، اور اس میں مفعول قیاسی بنانے کا قاعدہ، اور اس میں مفعول سماعی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔